بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. والعاقبۃ للمتقین. والعاقبۃ للمتقین. عاقبہ کا میننگ آتا ہے انجام. انجام. لیکن انجام تو سب کا ہی ہونا ہے، تو ہے خیر العاقبہ، اصل میں اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے. متقین من پرہیزگار. والصلاۃ والسلام، درود و سلام نازل ہو علی رسولہ، اس کے رسول محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، و آلہ اور ان کی آل پر، و اصحابہ اور ان کے صحابہ پر، اجمعین تمام صحابہ. جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں کی خوش نصیبی عطا فرمائے. یہ مصنف علیہ رحمۃ دعا دے رہے ہیں. اچھا، مصنف کیسے بولتے ہیں؟ کتاب کے لکھنے والے کو، یعنی کتاب کے لکھنے والے تم کو دعا دے رہے ہیں. تمام افعال متصرفہ، یعنی جتنے بھی افعال ہوتے ہیں، افعال بولتے ہیں ورب کو، فعل ورب اور افعال وربس. اچھا، متصرفہ یعنی جن کی گردان ہوتی ہے. گردان مثلاً ماضی میں اس میں انگلش میں کہیں گے آئی وینٹ ہے، وی وینٹ، یو وینٹ ہے، ہی وینٹ، دے وینٹ. تو یہ دیکھو، یہ میں گیا، تم گئے، ہم گئے، وہ سب گئے. یہ کیا ہے نا، یہ الگ الگ، اسی کو بولتے ہیں گردان. یہ الگ الگ جو صیغے ہیں اسی کو بولتے ہیں گردان. کہ کس بات کو کیسے کہنا ہے، جو آگے اسی کتاب میں آئے گا، بس اتنا سمجھ لو. گردان آگے آئے گا ٹیبل، گردان کی ایک ٹیبل آئے گی پوری، تو اس میں ہر چیز واضح ہو جائے گی. اگر کچھ بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو کیونکہ کچھ باتیں آگے سے تعلق رکھتی ہیں، اس وجہ سے وہ اتنا سمجھ لینا چاہیے ابھی گردان. پھر یہ سمجھ لو افعال کی 3 قسمیں، یعنی تمام افعال متصرفہ جن کی گردان کی جاتی ہے 3 قسموں پر ہے. کتنے قسموں پر؟ 3 قسموں پر. ہاں، وہ یا تو فعل ماضی ہوگا، ہوگا نا فعل ماضی، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام سمجھا جائے گا. جیسا آپ نے پڑھا، جس ٹائم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے پڑھ لیا، یہ ماضی ہے نا. آپ پڑھتے ہیں، اب موجودہ زمانے پڑھ لیں نا، تو یہ حال ہے. آپ پڑھیں گے مستقبل ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. پاسٹ بولے تو ماضی، پریزنٹ بولے تو حال، اور فیوچر بولے تو مستقبل. انڈرسٹوڈ؟ تو کیونکہ کوئی بھی ورب ہوتا ہے اس کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مستقبل، حال. اب جو کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ ورب میں، وہ انہی سے بنتا ہے. یا تو وہ ماضی سے بنا ہوا ہوگا، یا تو وہ حال سے بنا ہوا ہوگا، یا مستقبل سے بنا ہوا ہوگا. اب ہم پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ نہیں کہیں گے، ماضی، حال، وہ مستقبل کہیں گے. یہ ٹرمز یاد رکھنا. اصطلاحات کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرمز. اردو میں اصطلاح، اصطلاح، اور کیا میں انگلش میں ٹرمز. اور اردو میں تعریف، انگلش میں ڈیفینیشن، ہندی میں پریبھاشا. ہندی میں مثلاً کسی چیز کو پوچھنا ہو بھائی کہ فلاں چیز کو کیا کہتے ہیں، مثلاً کوئی کہنا نماز کسے کہتے ہیں، تو ہم نماز کی ڈیفینیشن کریں گے. نماز وہ ارکان مخصوصہ ہیں جو اوقات مخصوصہ پر ادا کیے جائیں، طریقۂ مخصوصہ پر کے ذریعے. تو ڈیفینیشن، یہ چیز اردو میں تعریف، یہ چیز ہندی میں پریبھاشا. ٹھیک ہے، تو ابھی ماضی کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، یعنی ماضی کی تعریف کر رہے ہیں. ماضی اس فعل کو کہتے ہیں، فعل مطلب ورب. ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ سے تعلق رکھتا ہو. زمانے گزشتہ بولے تو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی اس کا آخری حرف، مثلاً فاعل، 3 حرف ہے نا، فاعل، لام، تو آخر میں کون ہے؟ لام. تو آخری والے حرف پر
زبر ہوتا جی ہے. فتح کا مطلب زبر، مبنی کا مطلب یہ زبر بدلتا نہیں ہے. مبنی کا مطلب بدلتا نہیں ہے، یعنی کبھی پیش آ جائے کبھی زبر ایسا نہیں ہوتا. اس کے آخری حرف مبنی ہوتا ہے، اس کا آخر مبنی پر فتح ہو، حروف چاہے کم ہو یا زیادہ. مطلب کبھی تو 3 ہوں گے پاسٹ کے ورب میں، یعنی عربی میں جو وہ فعل جو ماضی ہوگا اس میں 3 ہوں گے، جیسا ضربا. کبھی 4 ہو سکتے ہیں، بعثر 4 ہو گئے نا، بعثر. تو چاہے 4 ہوں یا 3، ضربا با پہ زبر ہے نا، جی بعثر را پہ زبر ہے نا، تو ہوں گے آخری حرف پر زبر ہی جی ہیں، سوائے عارضے کے. عارضے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کہیں ایسا بظاہر نہیں ہوگا، حقیقت میں تو ایسے ہی ہوگا، بظاہر نہیں ہوگا. اب دیکھو دیے فعل، یہ ماضی ہے. اس ترجمہ اس نے کیا، تو پہلا کیا نا آپ سے، تو ماضی ہے نا. آخری حرف پر زبر ہے نہیں، آخری حرف پر زبر نہیں ہے، فا پہ لام پہ زبر ہے. فعیلہ، فاعل اس کا بھی میننگ وہی ہے، اس نے کیا. یہ بتا رہے ہیں کہ بھی فعلہ بھی آ سکتا، کبھی فعیلہ بھی آ سکتا. فعل اللہ، اس کا بھی ترجمہ وہی ہے، انہوں نے کیا. تو بتا رہے ہیں کبھی 3 حرف بھی آ سکتے ہیں، کبھی 4 حرف بھی آ سکتے ہیں. جیسا ضربا، اس نے مارا. اب ورب مارنا، الفعل کرنا، تو فعلہ کا کیا، اس نے کیا. اب ورب مارنا تو ضربا سے اس نے مارا. القراءۃ پڑھنا، تو اسی سے بنے گا ضربا کے وزن پہ قرأ، اس نے پڑھا. اشرب پینا، تو اسی سے بنے گا فعلہ کے وزن پر شربا، اس نے پیا. ٹھیک ہے جی. سمیع، دیکھیے فعیلہ کے وزن پہ ہوگی نا، عین پہ زبر ہے. کروما، بزرگ ہوا، بعثر وغیرہ. اب یہ ہو گئی فعل ماضی. مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے آئندہ سے، یعنی آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، فیوچر، اور اس کا آخری مرفوع ہوتا ہے. جیسے پہلے والے میں آخری حرف پر زبر آ رہا تھا، اس کے آخری حرف پر کیا تھا، پیش. مرفوع مطلب پیش آتا، سوائے عارضے کے، کہیں کہیں پیش نہ بھی آ سکتا ہو. جیسے یفعلو، لام پہ پیش آ رہا نا، یفعلو لام پہ پیش آ رہا. ترجمہ ہے وہ کرے گا. اس کا دونوں میننگ ہوتا، یفعلو کا وہ کرے گا بھی، اور حال کا ترجمہ بھی سے نکلتا وہ کرتا ہے. جیسا موقع ہوتا ہے ویسے ہی ترجمہ لگا دیتے ہیں. موقع ہے، آنے والے زمانے کے بارے میں بات چل رہی تھی تو کر دیں گے وہ کرے گا. مثلا کھانا رکھا تھا، میں نے کہنا یہ کہ میں وہ یا طعام، تو ابھی رکھا نا کھانا، تو اس ترجمہ کیا ہوگا، وہ کھائے گا، کھلائے گا. یطعم، وہ کھلائے گا. یا اکولو، یا فعلو کے وزن پر وہ کھائے گا. لیکن کھانا کھا رہا، ہم نے دیکھ کر آ رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں، تو یا اکولو کہہ رہے ہیں اب بھی. اب ترجمہ کیا ہوگا، وہ کھاتا ہے یا وہ کھا رہا ہے. تو یا اکولو، یہ یا فعلو کا دونوں ترجمے ہوتے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا. آگے بات سمجھیں، وہ آگے کر دے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. اتنا ہی بات جتنی اس میں لکھ رہی ہے اتنا یاد کرے، اور وہ گردان جب ٹیبل آ گئی نا اس کی، تو سب کچھ خود بخود یاد ہو جائے گا. کیونکہ ہم جب ساری چیزوں کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم سے نہیں سمجھ جائے گی. اس لیے کہ طلب الکل فوت الکل، سب ایک چیز ساتھ، سب چیزوں کا طلب کرنا گویا کہ سب چیزوں کو کھو دینا ہے. ہم جب اس میں اعدادیہ میں پڑھ رہے تھے نا، تو چند لڑکے آئے مدرسے میں، تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی، کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی. ابھی استاد صاحب پڑھی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آ گئی. کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ شام کو بھاگ گئے، کتاب ہی سمجھ میں نہ آ رہی. جب پڑھی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آ گئی. اگر خالی خود سمجھتے، یہ ساری کتاب ایک ساتھ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی بھی چیز جب نئی ہوتی ہے نا، نئی، تو وہ ہلکے ذہن میں آتی ہے. آپ دیکھ لو انگلش میں، جب بچہ کہ میں پڑھنے جاتا تو ایپل ہی وہی بہت دنوں میں یاد ہوتا نا، پھر بات کو ایک مرتبہ دیکھنے سے یاد ہو جاتا. ایسے جب کوئی حفظ کرنے بیٹھتا تو شروع میں 2 آیتیں یاد ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو صحیح نہ کہ اور میں 2 آیتوں سے کیسے حفظ کروں گا پورا. پھر لاسٹ میں آ کے 3 پیج 4 پیج سناتا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو شروع میں ساری چیزیں سمجھ میں
نہیں آتی. تو جتنی ہاں یاد کریں انشاءاللہ. 1-2 سبق کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سال کی کتاب اگلے سال کو سمجھ میں آتی ہے. جب ہم دوسری کتاب پڑھتے ہیں اور وہ بات آتی ہے تو یہ تو ہم نے فلاں جگہ پڑھی, اچھا اس کا مطلب یہ ہے. ایسا بھی ہوتا. یا فعلو یفعلو, جیسے یضربو, دیکھو با پہ پیش نا لاسٹ والے میں. یسمعو, یکرمو, یبعثر. حال اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہو, یعنی جو چل رہا ہے. اور حال کا صیغہ مستقبل کے صیغے کے مثل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو اوپر صیغے پڑھے نا, یفعلو, یضربو, یہی ترجمہ حال کا کرتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں حال کا صیغہ مستقبل کے صیغے کی طرح ہوتا. طرح نہیں بلکہ یہی ہوتا. انہوں نے طرح لکھ دیا ہے لیکن یہی ہوتا ہے. کبھی حال کا معنی دیتا اور کبھی فیوچر کا معنی دیتا. اب یہ بات ہو گئی حال کی. ماضی اسے مستقبل جو ہے نا, یفعلو, یسمعو, یضربو, اس کا ایک نام ہو رہا ہے مضارع. کیا نام ہے اس کا ایک نام؟ مضارع. حال کو حال کہتے ہیں, مستقبل اور حال کو وہ ماضی کو ماضی کہتے ہیں, مستقبل اور حال کو مضارع کہتے ہیں. مضارع. کیا کہتے ہیں؟ مضارع. مضارع. کیا کہتے ہیں؟ مضارع. ہاں, جب ہم مضارع کہیں تو سمجھ لو یفعلو, یفعلو, یسمعو, یہ ان چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور مضارع دونوں معنی دیتا, مستقبل کا بھی اور حال کا بھی. مضارع ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہوتے ہیں. 14 صیغے ہوتے ہیں نا سمجھ میں. 3 تو مذکر غائب کے, اس ایک مذکر غائب کسا کہتے ہیں پہلے یہ تو سمجھ لو نا. غائب کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو. مثلا ہم دونوں ہیں, ہم دونوں ہیں, تیرے پاپا نہیں ہیں یہاں تو وہ غائب ہے نا. تو تیرے پاپا نے کوئی بات کہی ہوگی, یہ کام کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے یفعلو, ہیں تو یہ مذکر غائب. مذکر کہتے ہیں میل کو اور مؤنث کہتے ہیں فیمیل کو. میل کو, فی میل. اچھا تو دیکھو اب غائب, غائب کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے موجود نہ ہو. تو تیرے چاچو, تیرے پاپا, تیرے تاتو, تاتو بولتے ہیں نا, وہ تینوں غائب ہیں. اگر خالی تیرے پاپا ہیں تو ایک مذکر غائب, اور تیرے پاپا کے ساتھ تیرے چاچو کو بھی لگا لیا تو 2 مذکر غائب ہیں. تو 2 کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ تثنیہ. اور 2 سے زائد ہو تو جمع مذکر غائب. اور غائب یہ تو ہو گئی مذکر غائب. تو ان کے لیے ایک کے لیے عربی میں ایک الگ لفظ ہے, 2 کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے, اور 2 سے زائد کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے. ہو سکتا ہے غائب مذکر نہ ہو, مؤنث ہو. مثلا تیری مما ہیں تو ایک مؤنث غائب. تیری مما کے ساتھ تیری چاچی تو 2 مؤنث غائب. تیری چاچی کے ساتھ تیری تائی تو 2 سے زیادہ مؤنث غائب. یہ ہو گئے غائب. غائب کے 6 صیغے ہو گئے نا, 6 لفظ ہو گئے نا. صیغے مطلب لفظ. ایک مذکر غائب کے لیے 2 مذکر غائب کے لیے 2 سے زائد, ایک مؤنث غائب کے لیے 2 مؤنث غائب کے لیے 2 سے زائد. ایسے ہی حاضر والے ہو سکتے ہیں, اس کے بھی 6 صیغے ہوں گے نا. آپ میرے سامنے ہیں تو ایک مذکر حاضر. حاضر کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو, جس سے بات کر رہے ہو, چاہے فون پہ کر رہے ہو, چاہے اصلیت میں کر رہے ہو, چاہے وہ آنکھوں کے, مطلب آپ کہہ کے جس کو پکارا جا سکتا ہے وہ حاضر ہوتا. تو آپ ایک مذکر حاضر. آپ کے ساتھ بیٹھا حسان تو 2 مذکر, 2 کو کیا بولتے ہیں؟ تثنیہ مذکر حاضر ہیں. اور حسان کے ساتھ بھی بیٹھا حمزہ, سمجھو تو جمع مؤنث حاضر, وہ مذکر حاضر. وہ مذکر ہو نا, تم مذکر ہو. اب کہ میں کتنے ہو گئے؟ 3 مذکر غائب کے, 3 مؤنث غائب کے, 3 مذکر حاضر کے. ایسے 3 مؤنث حاضر کے ہوں گے. مثلا عفیفہ بیٹھی ہے تو ایک مؤنث حاضر. عفیفہ کے ساتھ ادیبہ بیٹھی ہے, 2 مؤنث. اور ادیبہ کے ساتھ اور سب لڑکیاں بیٹھی ہیں, آفرین وغیرہ سب, آفرین وغیرہ, تو جمع مؤنث حاضر میرے سامنے بیٹھی ہیں. اب تو اس ٹائم تو غائب ہیں, وہ گھروں پہ ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 3 مذکر غائب کے, 3 مؤنث غائب کے, 3 مذکر حاضر کے, اور 3 مؤنث حاضر کے. کتنے ہو گئے؟ 12. اور انہوں نے بتایا 14 لفظ ہوتے ہیں, یعنی 14 صیغے ہوتے ہیں, 14 لفظ. ایک متکلم کا, متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو, ہیں. تو ایک متکلم کا, میں کہ بول رہا ہوں نا, جیسے میں نے کیا تو ایک متکلم, اس کو بولیں واحد متکلم. تو کتنے ہو گئے؟ 13. ایک لفظ ہوگا متکلم واحد کے لیے, ایک ہوگا جمع متکلم کے لیے. متکلم میں تثنیہ نہیں ہوتا, متکلم میں بس ایک اور جمع, ایک سے زیادہ کو جمع.
اب ہم دونوں کوئی کسی سے بات کریں، ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مطلب ہم دونوں کہتے ہیں، ہیں تو جمع متکلم، میں کہتا ہوں تو میں اکیلا کہہ رہا ہوں نا، واحد متکلم، ہم کہتے ہیں جمع متکلم، جمع کا مطلب ہے متکلم میں دو یا دو سے زائد، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، اسی کو دیکھو ماضی مضارع، مضارع بولے تو مستقبل اور حال دونوں کہہ رہے ہیں، ان کا دوسرا نام ہے مضارع۔ متحرک کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے مطلب 14 لفظ ہوتے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور واحد تثنیہ جمع متکلم کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک کی ماضی مضارع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ چلو الگ بات ہے، معروف اور مجہول، اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی، تو بس اتنا یاد کر لیں، معروف اور مجہول، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت اور منفی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہو جائے گا خود ہی۔ معروف کہتے ہیں جس میں کام کرنے والا معلوم، جیسے زید نے پالا، وہ کرتا ہے، کرنے والا معلوم ہے نا، وہ معروف۔ اور مجہول جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے کھانا کھا لیا گیا، اب بتانا کھانا فریج میں رکھا تھا، کھانے کو چھوڑو، اچھے اچھے پیس رکھے تھے، بھنے تلے فریج میں رکھے تھے، اب رکھ کے آپ چلے گئے، بعد کو آگے فریج میں کھول کے دیکھا تو غائب ہے وہ، تو کیا کہیں گے گھر جا کے؟ کھانا کھا لیے، پیس کھا لیے گئے، یہ پتہ نہیں کس نے کھائے ہیں، تو یہ ہو گیا مجہول جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو، کرنے والا معلوم ہو معروف۔ مثبت جس میں کام کا کرنا پایا جائے، جیسے عباس نے پڑھا تو پڑھنا پایا جائے نا، یہ مثبت۔ منفی جس میں نہ کرنا پایا جائے، عباس نے نہیں پڑھا، تو ہو گیا مثبت و منفی۔ اسی طریقے سے اب گردان ہے، گردان فعل ماضی مثبت معروف، یہ مثبت ہے معروف، جیسا فعلہ، وہی یہ ہے فعلہ، ترجمہ کیا اسے ایک مذکر نے، کا یہ واحد کا صیغہ، یہ واحد کا نا مذکر بھی ہے، یہ واحد مذکر، کیونکہ 3 خانوں میں اکیلا نا یہ، تو گویا کہ تینوں کے ساتھ بولا جائے گا، واحد مذکر غائب، 6 خانوں میں اکیلا تو 6 کے ساتھ۔ فعلہ اس نے کیا، واحد مذکر یہ صیغہ، اسے بولیں گے صیغہ، اس نے کیا، واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر۔ فعلا الف لگا دیں گے، ان دونوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ فعلو ان سب نے کیا، صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ فعلت اس ایک عورت نے کیا، فعلت واحد مؤنث غائب۔ فعلتا ان 2 مؤنثوں نے کیا، واحد تثنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، جمع مؤنث غائب۔ ایسے ہی فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم 2 مذکروں نے کیا، مرد بول، اس میں مرد لکھا ہوا ہے، مذکر اور مرد ایک ہی مطلب ہے۔ فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تم 2 عورتوں نے کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ اس کو اچھی طریقے سے رٹ لینا، بہت اچھی طریقے سے، یہ جتنی زیادہ اچھی رٹی ہوگی اتنی زیادہ قرآن حدیث عربی سمجھ میں آئے گی۔ کیسے یاد کرنا ہے اس کو؟ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن، فعلتو فعلنا۔ پھر ترجمے کے ساتھ، فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان 2 مذکروں نے کیا، فعلو ان سب مذکروں نے کیا۔ اس طریقے سے یاد، ہاں ویسی